اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری بحث صحیح و عامی میں تصویر جامع میں ہے کہ ہم جامع کو تصویر کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ یہاں پہ ہم نے مختلف وجوہ بیان کیے کہ جامع کیسے تصویر ہو سکتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اگر جامع کو ہم مرکب مانیں اور اس مرکب میں کیونکہ صحت و فساد امران اضافیان ہیں، اس لیے جو بھی چیز ہم اس کو صحیح کہیں، اس جو مرکب وہ کسی کے لیے صحیح ہوگا، کسی کے لیے صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے کسی مرکب کا تعین بعنوان جامع اور پھر اس پہ تطبیق ہو سکے وہ جامع ان افراد پر جو افراد صحیحہ ہیں، وہ ممکن نہیں ہے۔ اس مشکل کو مختلف علماء اور مختلف اعلام نے حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور جو وہ تھا شیخ انصاری کے اعتراضات تھے، یا مرکب ہوگا یا بسیط ہوگا، مرکب ہوگا تو بھی یہ مشکلات ہے، بسیط ہو تو وہ مشکلات ہے۔ وہاں ہم نے جواب دیا تھا کہ ہم واو کی جگہ او اگر کر دیں تو وہ مشکلات جو آپ نے پیش کی ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ اب ہم دیکھتے ہیں شہید صدر اس مورد میں کیا فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر جو جامع لیں گے، اس جامع میں کل اجزاء و شرائط کو اخذ نہیں کریں گے کہ جامع جو ہے اس میں تمام اجزاء و شرائط اخذ ہوئے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اگر تمام اجزاء و شرائط کو اخذ کریں تو پھر جو بعض اجزاء و شرائط کا فاقد ہے اور صحیح ہے، اس پر لفظ صلاۃ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ پھر کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ہم ایسی چیزوں کو اخذ کریں گے اس جامع میں جس سے وہ جامع بھی ہوگا، اور وہ تمام ان چیزوں پر جو فاقد ہونے کی صورت میں بھی نماز صحیح ہوتا ہے ان کو بھی شامل ہو جائے گا۔ پھر وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ شیخ صدر کے نزدیک یہ جامع ترکیبی ہے، مرکب ہے، اور اس جامع ترکیبی کو بیان کر رہے ہیں، جامع بسیط نہیں ہے۔ ان میں وہ کہتے ہیں کہ ہم درجے 5 چیزوں کو اخذ کریں گے اس جامع میں، تو پھر ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ 5 چیزیں جو جامع میں اخذ ہوں گی، اس میں سے پہلا جو ہے القیود المعتبرہ فی صحت الفعل مطلقا، وہ قیود جو صحت فعل میں مطلقاً معتبر ہیں، وہ ہر صورت میں ہونے ہی ہونے ہیں، جمیع حالات میں۔ یہ نہیں ہے کہ سفر کے حالت میں ہے نہیں ہے، اور حضر کے حالت میں ہے، صحت کے حالت میں ہے، مرض کی حالت میں نہیں ہے، فلاں وہ قیود جو کہ ہر حال میں معتبر ہے، ایک تو وہ ہوں گے اس جامع میں۔ وہ کیا ہے؟ وہ تکبیرۃ الاحرام ہے مثلا، قصد قربت ہے۔ نماز کوئی بھی نماز ہو، حتی غریب کی نماز ہے، کوئی بغیر قصد قربت کے نہیں ہو سکتی ہے، بغیر تکبیرۃ الاحرام کے نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کے جو اخرس ہے اس کے تو تکبیرۃ الاحرام نہیں ہوتی، وہ بھی ایک یہ جو اشارہ کرتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تکبیرۃ الاحرام سب اس میں شرط ہے، نیت سب اس میں شرط ہے نا۔ اور نیت کو زبان پہ لانا تو نہیں ہوتا، اس میں تو مشکل نہیں۔ تکبیرۃ الاحرام ویسے تو زبان پہ لانا ہوتا ہے، لیکن تکبیرۃ الاحرام ان چیزوں میں سے ہے، نیت ان چیزوں میں سے ہے جو ہر حالت میں ہر شخص پر فرض ہے۔ اس کو ہم کہیں گے ہمارا جو جامع صحیح ہے، اس میں ایک پہلا تو یہ ہے وہ قیود معتبرہ فی الصحۃ مطلقہ فی جمیع الحالات، یہ آپ کا کیا ہو گیا؟ ایک ہو گیا۔ دوسرا کیا ہے؟ القیود المعتبرہ فی الفعل بنفسها او ببدلها العرضی التخیری، قیود معتبرہ در فعل بنفسها یا خود وہ، یا ببدلها، یا وہ خود وہ چیز اس میں معتبر ہے، یا اس کا بدل، وہ بدل جو عرضی ہے اور تخیری ہے۔ مثلا رکعت اخیرہ میں
یا آپ نے تسبیحات پڑھنی ہے یا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. یہاں پر اس جامع میں وہ قیودات جس سورہ فاتحہ یا تسبیحات اربعہ طرح کی جو کہ ہم کہیں گے یہ جامع ہے، جس میں ایک نیت چاہیے، 2 قصد قربت چاہیے، 3 تکبیرۃ الاحرام چاہیے. یہ سب چلا گیا پہلے میں، وہ قیود جو کہ بنفسہا معتبر ہیں اور مطلقاً معتبر ہیں. دوسرا وہ قیود جو معتبر ہے فی الفعل بنفسہا او ببدلہا، یا خود وہ یا اس کا بدل عارضی اور اختیاری. آپ کو اختیار ہے در عرض ہم یا تسبیح اربعہ پڑھیں یا کیا کریں یا حمد پڑھیں. ٹھیک. تیسرے قیود کیا ہیں؟ القیود المعتبر فی الفعل بنفسها او ببدلها العرضی التعینی. دوسرے اور اس میں فرق کیا ہو گیا؟ پہلا تخیری تھا، یہ تعینی ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا یہاں پر وضو ہے اگر کیا ہے حدث اصغر ہے، اور غسل ہے اگر حدث اکبر ہے. ٹھیک ہے نا. 2 رکعت 4 رکعت ہے کس کے لیے؟ حضر میں، اور 2 رکعت ہے سفر میں. یہ تمام چیزیں وہ قیودات جو کہ قیود معتبر ہے فعل میں بنفسہا او ببدلہا، عرضی لیکن تعینی. مسافر ہو 2 رکعت، مسافر نہیں ہو 4 رکعت. ٹھیک. اگر حدث اصغر ہے وضو، اگر حدث اکبر ہے غسل. ٹھیک. یہ بھی کیا ہو گیا؟ تیسری چیز جس کو جامع میں اخذ کیا گیا. چوتھی چیز کیا ہے؟ القیود المعتبرہ وَلَهَا بَدَلٌ طُولِي. تمام وہ قیود معتبر نماز میں اور ان کے بدل طولی. بدل طولی کیا ہے؟ جیسے جلوس بدلاً عن القیام. یہ صلاۃ ہم جامع صلاۃ بنا رہے ہیں نا، وہ جامع صلاۃ میں وہ شروط جو خود ہر حال میں ہوں گے، وہ شروط جو کہ خود ہوں گے یا ان کا بدل اختیاری ہوگا، وہ شروط جو خود ہوں گے یا ان کا بدل اضطراری ہوگا. یہ 2 بدل عارضی تھا. اب یا خود یا اس کا بدل طولی. یہ جو بدل طولی ہے، جیسے آپ کا قیام ہے بدلاً عن جلوس، بدلاً عن قیام، تیمم بدلاً عن وضو. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح کے باقی سارے جہاں جتنے بھی وہ ہے طولی قیود ہے وہ سب اس میں آ جائے گا. ٹھیک. یہاں اگر یہ اعتراض کرے، اگر یہ طولی وہ ہے معتبر ہوا ہے کہ آپ یا کیا کریں قیام یا جلوس. ٹھیک ہے نا. یا قیام کریں یا جلوس کریں. ٹھیک ہو گیا. اگر ایک آدمی اپنے آپ کو اپنے سوئے اختیار سے مضطر کر دیتا ہے نا، یا طہارت مائیہ ہے یا طہارت ترابیہ ہے. پانی ہے، یہ پانی تھا، اتنا پانی تھا، اور اس سے وضو کرنے کے بجائے اس پانی کو گرا دیا. گرانے کے بعد کہا ٹھنڈی بہت سردی لگ رہی تھی، اس صبح اتنی سردی میں پانی سے کیا وضو کرنا ہے، اس کو گرا دو. اب میں فاقد ماں ہو گیا، اب میں تیمم کروں. یہ صحیح ہے؟ علماء آن لائن نہیں آجان صحیح نہیں ہے. مشکل ہے سب. وہ صحیح ہے، اور وہ خود گنہگار ہو جائے گا اس کا. خود گناہگار ہو جائے گا لیکن صحیح ہو جائے گا. پانی نہیں، اگر وہ پانی نہیں ہے، وہ اگر اس نے اپنے سوئے اختیار سے اپنے آپ کو مضطر نہ کیا ہوتا تو ٹھیک تھا. ٹھیک ہے نا.
جی اب تو اس کے پاس پانی ہے ہی نہیں ہے، تو آپ کو تیمم کر کے ہی نماز پڑھنا ہوگا. اگر چیز نے گرا دیا ہے تو آپ تیمم کر کے نماز تو پڑھنا ہوگا. ہاں تیمم کر کے نماز پڑھنا ہوگا. مثلا یہ ہے کہ اس کی تیمم کر کے نماز وہ ہے قبول ہے. مثلا آپ کہیں جناب اب اس نے تیمم بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. ایک آدمی سے آپ اس طرح اگر چھوٹ دیتے چلے جائیں، آپ کہیں گے اب تو اس نے تیمم بھی نہیں کیا تو کیا کریں. فرض کریں اوپر مسجد میں چلا گیا تیمم کیے بغیر، اوپر تیمم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، وہ واپس دوبارہ نیچے آ کے پانی کیا ہے پتھر پہ یا مٹی پہ ہاتھ مار کے اوپر جائے تو پھر نماز کا وقت پھر بھی نکل رہا ہے. اب تو اس نے تیمم بھی نہیں کیا، اوپر مسجد میں آ گیا ہے، تو اب بغیر اس کے پانی کے اور بغیر تیمم کی نماز پڑھ لیں. صحیح ہے، اب تو آ گیا ہے نا. پانی تھا وہ گرا دیا، مٹی تھا وہ وہاں نہیں کیا، اوپر پہنچ گیا، ٹھیک ہے نا. اوپر بھی کوئی چیز نہیں ہے، ما ایسے حال ہے تیمم نہیں ہے اوپر. کیا کریں گے؟ یہ دونوں چیزیں مساوی نہیں ہیں. مثلا وضو یا تیمم کے بغیر اوپر جائے اور پھر جو واپس آئے، یہ اور ادھر سے پانی گرا کے اس کو تیمم کرنا، یہ دونوں ایک تو نہیں ہے. ایک نہیں ہے. آپ کے جواب میں کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کیونکہ اب نہیں ہے تو چلے گا. وضو تو نماز کے لیے وہ تو شرط، وضو یا تیمم تو شرط ضروری ہے نا. وہی کہہ رہے ہیں اس کے بغیر تو وہ منعقد ہی نہیں ہوگا. تیمم کس کے لیے شرط ہے؟ تیمم فاقد ماء کے لیے. فاقد ماء کے لیے. تو فاقد ماء نہیں تھا نا. اب تو ہے نا. اب سو اختیار سے ہوا ہے نا. ٹھیک ہے نا. مثلا وہی کہہ رہے ہیں نا، اصل اگر ایک آدمی غرق ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، تیمم بھی نہیں ہے، وضو بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی اپنے آپ کو وہ کرے، غرق میں ڈالے خود. اس کے لیے یعنی یہ بدل ہونے کا مقصد، اگر اس طرح جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں یہ بدل عکس ہوئے ہیں، تو اس بدل کا عکس ہونے کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح بدل عرضی میں ہم نے کہا تھا نا آپ کی مرضی ہے تسبیحات اربعہ پڑھو یا فاتحہ پڑھو، کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ بدل ہے نا. یہ بھی اگر بدل طولی ہے اور نماز میں عکس ہوا ہے کہ آپ یا یہ کرو یا یہ کرو، یا پانی یا تیمم. لیکن صرف اتنا ہے کہ تیمم اس کے لیے جس کے پاس پانی نہیں ہے، چلو جی پانی گراؤ، اب میرے پاس پانی نہیں ہے تیمم کا. کیا فرماتے ہیں علماء؟ پانی کا گرانا تو گناہ ہوں گے آپ، لیکن بعد میں تیمم تو صحیح ہو جائے گا میرا خیال. ٹھیک ہو گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ابھی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا گناہ ہے کیا گناہ نہیں ہے کہ بحث کر ہی نہیں رہے. ہماری بحث کیا، ہماری بحث تسمیہ میں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ تسمیہ صلاۃ میں کیا کیا چیزیں ہیں، نا جامع میں کیا ہیں، جامع میں یہ چیزیں ہیں. ہمیں ہمارا مسئلہ یہاں تک ہے. اب جامع میں یہ ہونے کے بعد اس نے پانی گرا دیا ہے، پانی گرانا گناہ تھا، نا. پانی گرانا گناہ تھا، اس کے بعد اگر وہ تیمم کر کے نماز پڑھے تو ٹھیک ہو گیا، تیمم کر کے نماز نہ پڑھے تو ایک گناہ اور ہو گیا. اس نے دو گناہ کیا. اگر وہ پانی نہ گراتا نماز نہ پڑھتا، اس نے ایک گناہ کیا. یہاں پر کیونکہ وہ کیا تھا، اس کے لیے فرض اختیاری وضو تھا، اس پانی کو گرانا حرام تھا، اس نے ایک حرام ادھر کیا اور ایک جی نماز نہ پڑھنے پر گناہ دوسرا. یہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے. ہاں ابھی تک کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں. اچھا، تمام پانچویں چیز وہ ہے، تمام وہ چیزیں جو اختیار میں لازم ہیں لیکن اضطرار میں لازم نہیں ہیں. اگر آپ در حالت اختیار ہیں تو پھر تو آپ اس کو انجام دیں گے، لیکن اگر آپ در حالت اختیار نہیں ہیں تو پھر
اضطرار ہے تو پھر آپ انجام نہیں دیں گے. ٹھیک. مثال وہ تو مستحبات کی بات نہیں کر رہے. مستحبات تو ایک الگ مسئلہ ہے نا, اس سے کوئی وہ نہیں ہے. واجبات کی بات کر رہے ہیں نا. واجب آپ کے پاس ایک دفعہ وہ ہے, یا کوئی اگر 3 دفعہ کا قائل ہے تو اس کے پاس 3 ہی دفعہ ہی ہے, یہ ہے نا. اور اس کے بدل میں سورہ حمد ہے یا فاتحہ ہے یا 1 یا 3 جو بھی ہے وہ ہے, یہ نا. اور اگر اضطرار میں جو اختیار میں واجب ہیں اور اضطرار میں واجب نہیں, وہ تو بدل ہے نا. وہ ایسا نہیں ہے, وہ تو پھر ہماری مثال ہو جائے گی کہ بغیر تیمم کے پڑھو, یہ نا. وہ تو اوپر آ گیا ہے, یا وہ خود یا اس کا بدل اختیاری یا اضطراری, یہ بدل اضطراری ہے. نماز میت اثر نماز ہی نہیں ہے. قیام نہیں کر سکتا, قیام نہیں کر سکتا, وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. وہ قیود جو کہ یا بے نفس یا بے بدل ہے نا, وہ بے بدل عرضی تھا. ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جماعت میں جو ہے وہ آپ کے لیے حمد پڑھنا اور اس کے بعد سورہ پڑھنا واجب ہے, لیکن سورہ جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے اگر امام کو آپ نے درک کرنا ہو. ٹھیک ہے, یہ حالت اضطرار ہو گیا اور احکام جماعت میں سے ہو گیا. بسم اللہ جو ہے وہ اگر کیا ہو جائے, مستر ہو جائے تو نہ پڑھنے دیا جاتا ہو, ٹھیک ہے, اس کی جزئیت کیا ہو جاتی ہے, ساقط ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے پھر کوئی بدل بھی تعین نہیں ہوا ہے کہ اگر آپ کو بسم اللہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے, اضطرار ہے, تو آپ اس کی جگہ پھر فلاں چیز پڑھ لو. خلاصہ یہ ہو گیا کن کی طرف سے, شیخ صدر کی طرف سے. ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جامع چاہیے, ٹھیک نا. اور جامع کیونکہ ہمیں کہا تھا مرحوم آخوند نے کہ علی صحیح تو آپ جامع بنا سکتے ہی نہیں ہے, ٹھیک نا. صحیح جامع بنانا مشکل ہے, اور وہ جو مشکلات تھی وہ ہم نے بیان کر لی تھی. اس مشکلات کے نتیجے میں پھر ابھی اعلام آ رہے ہیں اور وہ پیش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ لو آپ اس طرح کا جامع بنا سکتے ہو. ٹھیک, آج ہمیں شیخ صدر نے یہ جامع دے دیا. انہوں نے کہا جامع جو ہے وہ جمیع اجزاء و شرائط پر نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس کو آپ نے درج ذیل 5 چیزوں کو دیکھنا ہے. ان 5 چیزوں میں ایک تو وہ ہیں جو کہ ہر صورت میں ہونا ہی ہونا ہے. ایک وہ جو خود یا اس کا بدل اختیاری ہونا ہے, اور وہ یا خود یا اس کا بدل تعینی ہونا ہے, یا خود یا اس کا بدل طولی ہونا ہے, یا خود یا اس کا بدل نہیں ہونا ہے. 5 چیزیں ہو گئی نا. خود اختیار وہ ہے, لازم ہے, اگر وہ خود نہیں ہو سکا تو اس کا بدل نہیں ہے, پھر ساقط ہے نا. یہ 5 چیزیں ہیں. ان قیودات کے مجموعے کو ہم جامع صحیح کہتے ہیں, ہے نا. یہ سب ہوں گے اس میں نماز میں. یہ ہمارا جامع صحیح ہو گیا. اس میں ابھی ہم مرحوم اصفہانی کو ہم نہیں پڑھ رہے, ان کا بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. یہ وہ آپ پڑھیں گے تو وہ ادھر انہوں نے اس کو بیان کر دیا. وہاں اگر مرحوم اصفہانی کو پڑھیں گے تو وہ تھوڑا سا عبارتیں وہ ہے صاحب کفایہ ٹائپ کی مختصر عبارتوں میں. ٹھیک, تو یہ 2 اعلام جو ہے وہ ہو گئے. اب ان کے یہ تصویر صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے, اسے انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں.